لشکر عباس جری دلاور عباس امیر لشکر جری دلاور تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا مولا عباس مولا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ زیارتیں وسیلہ ہیں، چونکہ مجھے جو یہ موضوع دیا گیا ہے ہم صاحب کے لیے مقصد امام حسین سے کہا گیا ہے کہ مقصد شہادت امام حسین بیان کیجیے انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا پورے خمسے میں مقصد امام حسین، مقصد شہادت امام حسین کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ بیان کروں کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے معمولی قربانی نہیں ہے، اپنی اولاد کو، بھائیوں کو، اصحاب کو، انصار کو، سب کو قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ مقصد کیا تھا، کس کے لیے قربان کیا، کیا وجہ ہوئی کہ جس کی بنا پر سب کچھ قربان کر دیا۔ انسان جو حیات چاہتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، یا یہ کہ کبھی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اولاد کو قربان کیا، بھائی کو قربان کیا، سب کو قربان کر دیا، اور پھر آخر میں خود بھی کس کے لیے قربان کیا، ہدف کیا تھا، مقصد۔ موضوع بہت اچھا دیا، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ کیا چیز تھی، کس کے لیے اتنی عظیم قربانی تھی، یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اس وقت کے حالات کیا بنے تھے کہ جس کی بنا پر قربانی کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ملاحظہ کرنا ہوگا کہ اس وقت کے حالات کیسے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ قربانی لینا پڑی، اور کن چیزوں کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ کیا اس لیے قربانی دی ہے کہ ہم ماتم کر لیں یا مجلس برپا کر لیں؟ یہ تو ہم جو قربانی کی ہے اس غم میں روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ ہدف تھوڑی تھا۔ ہدف جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے، جو مختلف خطبے دیے ہیں، ایک دو خطبے نہیں دیے ہیں۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تب خطبہ دیا، وصیت نامے کی صورت میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد راستے میں جو ملتے رہے ان سے اپنا ہدف بیان کرتے رہے۔ 4 مہینے 5 دن مکے میں رہے، وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھاتے تھے، اپنا ہدف بیان کرتے تھے، مقصد بیان کرتے تھے، معاویہ کا ظلم و ستم بیان کرتے تھے، یزید جو تخت نشین ہوا تھا اس کا کردار بتاتے تھے، یہ کون ہے، کوئی امت کا امام، امت کا حاکم کون بن رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب مکے سے چلے، توجہ رکھیے گا، مکے سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، کہاں پر، کس مقام پر، کون سا خطبہ دیا، کیا ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب کربلا میں پہنچ گئے تو کربلا میں پہنچنے کے بعد 9 محرم تک کیا کیا فرمایا، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا، کتنے خطبے دیے،
بعض روایتوں میں ملتا ہے صرف عاشور ہی کو امام حسین علیہ السلام نے 17 خطبے دیے، جو کہ جس سے ہم لوگ ناآشنا ہیں کہ کیا فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ انشاءاللہ ان میں سے خاص چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنا کام سے کوشش کرنا، اور جس کے منبر پہ آتا ہوں، جن کے فضائل و مسائل بیان کرتا ہوں، پھر ان کی طرف سے جب تعلیم ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، تب مجمع تک کوئی بات علماء ذاکر خطبہ بیان کر پاتے ہیں۔ سب بات تو زیارت اربعین میں جسے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں چھٹے امام فرما رہے ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن سب کچھ سمجھے۔ وَبَدَلَ مُحْجَتُهُ، زیارت اربعین آپ دیکھیں گے جملہ، وَبَدَلَ مُحْجَتُهُ فِيكَ، اے میرے معبود خدا سے۔ چھٹے امام زیارت اربعین میں اپنے پروردگار سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو ہے، اے میرے معبود، میرے جد حسین نے بدل مہجتہ فیکا، اپنا خون جگر پیش کیا ہے تیری بارگاہ میں، فیکا کس لیے پیش کیا ہے؟ لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نجات عطا کرے، تیرے بندوں کو نکالے۔ کس چیز سے نکالے؟ کس چیز سے چھٹکارا دے؟ کس چیز سے نجات عطا کرے؟ دو چیزیں بیان فرمائیں گے، من الجہالت وحیرت الضلالہ، جہالت سے اور جو ضلالت و گمراہی کی خبر میں پھنسے، اس سے نکالنے کے لیے میرے جد نے تیری بارگاہ میں اپنا خون جگر پیش کیا۔ جہالت اور گمراہی سے نکالنے کے لیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جہالت کیا تھی، گمراہی کیا تھی، کہ جس جہالت و گمراہی سے امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کے بندوں کو امت نہیں کہا گیا، امت محمد کو تمام بندوں کو نکالا ہے جہالت اور گمراہی سے۔ اب یہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے، اور مقصد حسین کے دو مبلغ، کیا شہادت ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقصد حسین کے دو مبلغ، آغاز کہ حسین کا مقصد کیا ہے، شہادت کیوں دی ہے۔ حالانکہ جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، اپنا مقصد پیش کر دیا تھا، محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ ہے، اس میں یہ بیان کر دیا تھا کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، یہ بیان کیا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، نہ تفریح ہے، نہ ظلم و تکبر و غرور ہے، بلکہ میں نکل رہا ہوں، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اس کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، تمام چیزوں کے لیے توجہ رکھیے گا، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں،
وہ کہہ دیا کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرو، اور پھر فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہتا ہوں، اپنا مقصد پیش کیا بالمعروف سے، امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، برائیوں سے، اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ یہ دوسرا مقصد بیان کیا، اصلاح امت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور پھر تیسری بات جو کہی وہ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں اپنے جد رسول خدا اور اپنے والد جد نانا اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ ساری باتیں ابتدا میں اصلاح امت، پھر اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور تیسری بات کیا کہتی کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ بس پورا مقصد حسین اسی میں آ گیا ہے، اب اسی کو پھیلانا ہے 5 مجلسوں میں کہ وہ کیا تھا، اصلاح کن چیزوں کی اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف کی ضرورت کیوں پڑی، کیا وجہ تھی، اور نہی عن المنکر، اور اس کے بعد رسول کی سیرت اور مولا کائنات کی سیرت کا خلاصہ حسین بن علی صلوات پڑھتے پر پہلی مجلس ہے، اس لیے تمہیدی باتیں ہیں، کل سے انشاءاللہ صرف مقصد بیان کروں گا تاکہ زیادہ ہم لوگوں کا وقت نہ لگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد حسین اور امام حسین نے بیان کر رہا، لیکن یہ جو مقصد پیش کیا تھا، مکتوب کیا، لکھ کر کے دیا، جس کو اپنے بھائی محمد حنفیہ، لیکن کربلا کی یہ دو مبلغ نہ ہوتے تو امام حسین کی یہ وصیت نامے میں تحریروں میں محدود ہو کر کے امام حسین کی وصیت رہ جائے۔ دو مبلغ، ایک امام سجاد اور دوسرے زینب العابدین، جنہوں نے شہادت امام حسین کو، مقصد شہادت امام حسین کو دنیا تک پہنچایا۔ ہمیں جو معلوم ہوا اس کے ذریعے امام سجاد اور جناب زینب کے ذریعے، ورنہ جو حالات بعد میں بنے تھے، امام سجاد نے جو خطبہ دیا تھا اس کی بنا پر جو انقلاب آیا تھا، وہی خطبہ آغاز میں ہی سے انقلاب کہ یزید کے خلاف لوگ آوازیں اٹھانے لگے تھے، پہلا خطبہ تھا جو دربار یزید میں یا شام کی جامع مسجد میں، تو کیا کہنا شروع کر دیا تھا، شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا اس سے پہلے، پردہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ آوازیں اٹھنے لگی تھی نا کہ کس کو قتل کیا ہے، آسان نہیں تھا امام حسین کا قتل۔ یزید آل ابی سفیان بنی امیہ زیارت جامعہ میں ہم جو زیارت عاشورہ میں جو لعنت پڑھتے ہیں، قیامت تک ان کے اوپر لعنت ہو اور لعنت پڑھتے رہیں گے، اور خدا کی لعنت ان پر ہوتی رہے گی قیامت تک۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کربلا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، حسین کو قتل نہیں کیا گیا، حسین تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح سے آسمان میں اٹھا دیا۔ توجہ رکھیے گا، امام حسین کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عرش پہ اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا، جس لیے
वाक़े करबला को खत्म कर दे। पूरी कोशिश की, लेकिन बहन मौजूद थी ज़ैनब, बेटा अली इब्न हुसैन बेटा मौजूद था। बेटे ने और बहन ने, बेटे ने अपने बाप का मकसद, बहन ने अपने भाई का मकसद बयान किया। यही से ये भी समझ में आ जाता है, तो जो रखिएगा, कि इमाम हुसैन अपने साथ क्यों औरतों को लेकर के, वजह क्या थी? क्योंकि जब मदीने से निकल रहे थे बहुत से लोग हमदर्दी में आए, कुछ अजीज भी, कुछ वैसे भी कि आप जा रहे हैं, पहले तो मना कर रहे थे, जब देखा कि मानने के लिए तैयार नहीं है तो कहा आप जा रहे हैं तो तन्हा जाइए, इन बच्चों को, इन औरतों को क्यों ले जा रहे हैं? कोई मकसद मसलहत इमाम को कोई समझ नहीं सकता है। उस वक्त के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र वो नहीं समझ सके थे। जब देखा कि बहुत ही इसरार बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि खुद मोहम्मद हनफिया भी मदीने में तो थे ही, लेकिन फिर मक्के भी आ गए थे। जब निकल रहे थे 6 ज़िलहज्जा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो मोहम्मद हनफिया ने भी मना किया कि भाई न जाइए, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सुनता हूँ, गौर करूँ। लेकिन फिर एक बार जब देखा कि तैयार हो गए, मक्का छोड़ करके जा रहे हैं, कहा भाई आपने तो कहा था कि मैं सोचूंगा, गौर करूंगा, लेकिन आप तो तशरीफ ले जा रहे हैं। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने मोहम्मद हनफिया से मक्के की गुफ्तगू है ये फरमाया कि आपसे गुफ्तगू करने के बाद जब मैं सोया तो नाना मुझे हुक्म दे रहे, बेटा हुसैन जाओ, इन्नल्लाह शाअ अन यराका क़तीला, अल्लाह की मर्जी है कि तुमको अपनी राह में कत्ल किया हुआ देखे। आप बराबर जुमला सुनते होंगे ना, इन्नल्लाह शाअ अन यराका क़तीला। ये था ना कि ऐसे हालात हो गए थे कि दीन बच न पाया, शहादत की जरूरत थी। तो मोहम्मद हनफिया से इमाम हुसैन ने फरमाया कि नाना ने मुझे रोक दिया। मोहम्मद हनफिया खामोश हो गए, अब इसके आगे बोल नहीं सकते। फिर मोहम्मद हनफिया ने इमाम की खिदमत में अर्ज़ की, ठीक है आप तशरीफ ले जाइए, लेकिन इन बच्चों को, इन औरतों को क्यों ले जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नाना ने ये भी फरमाया है कि इन्नल्लाह शाअ अन यराकुन्ना सबाया, अल्लाह इन्हें असीर किया हुआ देखना चाहिए। दोनों जुमले, इन्नल्लाह शाअ अन यराका, ये नबी अकरम ने कहा है अपने नवासे से, कतीला व यराहुन्ना, और औरतों को असीर किया हुआ। अब ये दोनों बातें क्यों कि शहादत भी और असीरी भी, किस लिए? वो इसीलिए कि अगर ज़ैनब न कहीं होती, ये ख़वातीन ये मुख़द्दरात इस्मत व तहारत देना होती, ये जो बाद में अफवाह फैलाई गई कि हुसैन को कत्ल नहीं किया गया, हज़रत ईसा की तरह उठा दिया गया है, तो जो चंद घंटों में ये वाक़या रोज़े आशूर, सुबह आशूर से लेकर अस्र आशूर तक ये हुक्मा हुआ था, खत्म हुआ। लेकिन जो ये था कि अपने साथ क्यों ख़वातीन बुलाए थे, इसीलिए कि अब वो अपने हिसाब से जालिम तो ये सोच रहा है कि हम इन पे जुल्म सितम कर रहे हैं,
ظلم و ستم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم و ستم ہو بھی نہیں سکتا کہ جن کے بالوں کو کبھی آفتاب نے نہ دیکھا ہو انہیں بے معنی چادر پھرایا جا رہا ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں ہم سب بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جو واقعہ کربلا میں، جو کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو مصیبتیں پڑی ہیں، مقتل میں وہ بیان بھی نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی بیان کر پاتا ہے جتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ تو مقصد یہ، اب جب کربلا راستے میں جو مل رہا ہے کہ کون ہے، جناب زینب بھی خطبہ دے رہی ہیں، بازار کوفہ میں بھی خطبہ دیا، دربار ابن زیاد میں بھی پہنچ کر کے دیا، راستے میں بھی، یہاں تک کہ دربار یزید میں بھی امام سجاد کا بھی خطبہ۔ اس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ حسین کو، میرے بھائی کو جناب زینب نے قتل کیا، اور اسی طرح سے امام سجاد بھی، جو میں نے کہا دو مبلغ تھے، جناب زینب، یہ تو شام تک کی بات ہے، پھر شام کے بعد رہائی مل گئی، مدینے اہل حرم آ گئے، لیکن جناب زینب واقع کربلا کے بعد 1-2 سال زندہ رہی، لیکن امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا کے بعد 35 سال، نوحہ مرثیہ وغیرہ میں آپ لوگ 40 سال سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسی روایت کے اعتبار سے وہ جو امام سجاد کی مسلم ہے کتابوں میں ولادت، اس کے حساب سے یعنی آپ کی ولادت 38 ہجری میں، مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہے، امام سجاد کی ولادت 38 ہجری میں، یعنی مولا کائنات کے زمانے میں 2 سال ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی، تو اس وقت کتنی عمر ہو جائے گی امام سجاد علیہ السلام کی؟ 12 سال، اور پھر اس کے بعد 60 ہجری، اور پھر محرم کا پہلا مہینہ ہے، 10 محرم کو، 61 ہجری وہی شروع، آغاز 10 دن گزرے تھے، 10 سال یہ جوڑ لیجیے، تو کتنی عمر ہوئی کربلا میں؟ 22 سال۔ یہ مسلم ہے، بات اس میں ہے کہ 36 میں ولادت ہوئی تھی، اگر 36 کے حساب سے لیتے ہیں تو کربلا میں 34 سال، کربلا میں 38 میں ولادت ہے ہجری میں، اور 95 میں روایتوں میں یہ ہے کہ 12 محرم یا 18 محرم، اور زیادہ روایتوں میں یہ ہے کہ 25 محرم، یہ آج تاریخ جو گزری ہے 25 محرم 95 ہجری، جب آپ 38 سے 95 جوڑ لیجئے، یا 36 سے لے کر 24 سال کے تھے کربلا میں، 38 لیتے، لیکن زیادہ تر علماء نے ہماری اپنی معتبر کتابوں میں 38 بیان کیا، تو اس طرح سے کربلا کے میدان میں 22 سال امام سجاد، اور پھر پوری عمر جو ملی ہے 57 سال، تو اب کتنی عمر باقی بچے گی 22 کے بعد؟ 35 سال۔ واقع کربلا کے بعد امام سجاد کی جو امامت تھی 35 سال کی تھی، اور یہ 35 سال تک ہے کہ امام سجاد علیہ السلام مسلسل روتے رہے، گریہ کرتے رہے، مسلسل رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، ہم تو تھا ہی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم آپ، میں برابر یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے یہاں بھول اور نسیان ہے، کوئی بھی چیز بھول جاتی ہے، لیکن امام اور نبی کے یہاں بھول اور نسیان
توجہ رہے، امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تھا، اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا تھا، اپنے چچا کی لاشوں کو، کٹے ہوئے سروں کو دیکھا تھا۔ مقصد یہ جملہ ہے وہ اسی طرح سے تازہ تھا، یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کی طرح سے اس کے اوپر فراموشی یا نسیان آ جائے۔ یقیناً دل سے روتے تھے اور دوسرے کیوں مسلسل روتے رہے۔ پیغام بھی تھا ساتھ ساتھ، پیغام یہی پیغام چونکہ اس پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا، 35 سال مسلسل روتے رہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے امام نے مختلف جملہ ہے، آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا تھا پینے کے لیے، اور آپ جاتے تھے فرماتے تھے ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول کو پیاسا قتل کیا گیا۔ کھانا سامنے آتا تھا، رونے لگتے تھے، فرماتے تھے قتل ابن رسول اللہ جائعا، فرزند رسول خدا کو بھوکا قتل کیا گیا۔ اس کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ میرا بابا قتل ہوا ہے، میرا بابا آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا ہے۔ قاتل کون ہے بتا رہے تھے، میرا بابا قتل ہوا ہے، کس لیے قتل کیا گیا۔ مسلسل روتے رہے، دنیا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے غلاموں میں سے غلام کا جو نام ملتا ہے کہ منحال نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا۔ امام سجاد سے جب یہ کہا کہ امام سجاد تڑپ گئے اور تڑپ کر کے فرماتے ہیں جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف ہوا تھا، اور جناب یعقوب کو معلوم بھی تھا کہ زندہ ہے۔ اس قدر فراق یوسف میں جناب یعقوب روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے ہمارے 18 یوسف قربانی کے جانور کی طرح سے ذبح کر دیے گئے، کنعان کربلا میں خود ہو گئے۔ دیکھا مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، لیکن ہم اس سے زیادہ اور تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر کے رو کر کرواتے ہیں۔ اے منہال، شہادت تو ہماری میراث ضرور ہے، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا بلبلے کام میں بے نقنہ و بے چادر آنا ہماری میراث تو نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بس آخری جملہ، یہاں تک کہ امام جب بازار سے گزرتے تھے، امام سجاد ہر ایک پہچاننے لگا تھا۔ جب بازار سے گزرتے تھے، قصاب کی دکان قریب سے، بس آخری جملہ ہے، قصاب کی دکان کے قریب سے گزرتے تھے تو تمام قصاب جو پہچان چکے تھے وہ اپنے ذبح کیے ہوئے جانوروں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی قصاب اپنے جانوروں پہ ذبح کیے ہوئے جانوروں پہ کپڑے نہیں ڈال پاتا تھا اور جانور کا کٹا ہوا جب سر امام سجاد لیتے تھے تو اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپ جاتے تھے، قصاب سے جا کر سوال کرتے تھے، بھائی تم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا نہیں؟ قصاب جواب دیتے تھے، بولا ہمارا دستور ہے جب تک ہم پانی پلا نہیں لیتے اس وقت تک ذبح نہیں کرتے۔ امام سجاد
السلام